ومن یرد فیہ بالحاد، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو جاری فرما رہا ہے کہ مسجد حرام کے مقام اور مرتبے کو اور اس کے جو ہے فضیلت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم۔ اب رہا کہ وہ مسجد حرام میں جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں بالحاد، الحاد کے معنی ہیں بے دینی کے کام کرنا، بے دینی کے کام کرنا، بے ظلم یا ظلم کرنا، بیان ارتکب منہیا ولو شتم الخادمی، چاہیے کہ وہ مرتکب کبیرہ ہو، چاہے وہ صغیرہ ہو، چاہے وہ گناہ کے شکل میں کسی بھی طرح کے کام ہو، تو جو کوئی وہاں پر بے دینی کا مظاہرہ کرے گا یا بے دینی کا ارادہ کرے گا، چاہے وہ ظلم کے ذریعے سے ہو، اور ظلم اس طور پر کہ چاہے اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو وہ کرے، یا پھر جو ہے ادنا سے ادنا یہ ہے کہ وہ اپنے خادم کو گالی ہی کیوں نہ دے دے، تو یہ بھی ظلم ہے کہ اپنے خادم کو گالی دینا بھی ظلم ہے، اپنے خادم کو برا بھلا بولنا بھی ظلم ہے۔ تو کسی بھی طرح کا وہاں پر جو ہے اس طرح کی زیادتی کہ خادم کو عام طور پر حدود حرم کے باہر آدمی مالک جھڑکتا ہے یا سختی کرتا ہے، لیکن حرم میں جانے کے بعد خادم کو وہ جھڑک بھی نہیں سکتا اور خادم کو وہ گالی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ جو کوئی وہاں پر بے دینی کا مظاہرہ کرے گا، بے دینی کا ارادہ کرے گا، یا پھر جو ہے ظلم کرے گا یا خادموں کو گالی دے گا یا اور دیگر ذریعے سے وہ کچھ ایسی حرکتیں کرے گا جو منہی ہیں، منہی کا مطلب جس کام سے اسے روک دیا گیا ہے، تو اس طرح کی اگر حرکت کوئی وہاں پر انجام دے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نذیقہ من عذاب علیم، ہم ایسے شخص کو بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے جو مسجد حرام میں جو الحاد اور بے دینی کا جو مظاہرہ کرے گا، تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم اسے سخت ترین عذاب سے ہم دوچار کریں گے اور عذاب علیم سے عذاب علیم ہم انہیں چکھائیں گے، مؤلم، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب ہے جو ہم اس کو چکھائیں گے۔ عباظہ من ھذا یؤخذ خبر انا ان نذیقہم من عذاب علیم، کہ اس طور پر کہ وہ دیا جائے گا ان کو عذاب علیم سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی حرمت کا ذکر فرمایا کہ مسجد حرام صرف عبادت کے لیے ہے، مسجد حرام صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی ایسی کام جو بے دینی کے ہوں، جو ایسی کام جو زیادتی کے ہو وہاں پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا یا کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اور عذاب علیم سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو رب تعالیٰ نے اس عظیم مسجد کا اہتمام اور اس کی حرمت کو اس طور پر ذکر فرمایا کہ وہاں پر ثواب کو بھی، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے عملوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا کہ کوئی اگر ایک نیکی کرتا ہے یا ایک نماز پڑھتا ہے تو ضعیف حدیث کے مطابق اسے 1,00,000 جو ہے اسے نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور صحیح حدیث کے مطابق اسے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح گناہ ملے گا، ایک گناہ کے بدلے میں 1,00,000 گناہ اس کو ملیں گا، یا پھر صحیح حدیث کے مطابق 1,000 گناہ ملیں گے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بنایا کہ مسجد حرام میں اس طرح کی زیادتی نہیں ہوگی اور اس طرح کا ظلم و الحاد وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ جو کوئی وہاں کرنا چاہے تو پھر جو ہے اس کو سخت ترین عذاب کی وہاں پر جو ہے ان کو خبر دی گئی ہے کہ اسے انتہائی سخت ترین عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ مسجد حرام جی ہاں جو ہے یہ صرف مسجد حرام میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو 1,00,000 ضعیف روایت کے مطابق اور صحیح روایت کے مطابق 1,000 اس کو جو ہے نام عمل گناہ اس کے لکھے جائیں گے۔ لیکن صرف مسجد حرام ہی مراد ہے یا پورا مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ مراد ہے، وہاں کا ایریا، علاقہ، رقبہ مراد ہے؟ نہیں، مسجد حرام کا علاقہ جو ہے وہ ہے جو مسجد حرام، جو حرم کا جو احاطہ ہے، حرم کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب دے گا، یا صحیح روایت کے مطابق 1,000 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اسی طرح سے ایک گناہ کا بھی پرسنٹیج کو وہاں پر بڑھا دیا گیا ہے اور نیکیوں کے پرسنٹیج کو بھی وہاں پر بڑھا دیا گیا ہے، تو اس لیے وہاں پر بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد رہی بات کہ مدینہ منورہ کی بات ہے، تو مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کا ثواب ضعیف روایت کے مطابق 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور صحیح روایت کے مطابق 500 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن وہاں پر مسجد نبوی میں یہ فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے کہ مسجد نبوی میں نیکیوں کا پرسنٹیج بڑھا دیا گیا، لیکن گناہ کو نہیں بڑھایا گیا، گناہ کو اسی حالت پر رکھا گیا کہ ایک گناہ کا جو معاملہ ہے، ایک گناہ کی جو سزا ہے بس وہ ایک ہی گناہ رہے گی، لیکن نیکیوں کا ثواب صرف بڑھایا گیا ہے، گناہ کو
ایک گناہ کو ایک ہی گناہ تصور کیا گیا ہے، ایک گناہ کو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کریمانہ کا ایک جو ہے ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے مسجد حرام میں گناہ کو بھی بڑھایا گیا، ثواب کو بھی بڑھایا گیا، لیکن مدینۃ المنورہ میں ثواب کو بڑھایا گیا لیکن گناہ کو اسی طرح رکھا گیا۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ، جیسے لکھا جائے گا۔ عام حالات میں جیسے ہیں، عام مقامات پہ جو ایک گناہ کا جو سزا ہے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی بس اسی طرح سے ایک گناہ کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اب یہاں سے جو ہے